ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عظیم الشان سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام الیمیا تھا۔ وہ عام شہزادیوں کی طرح ہرگز نہیں تھی جو ریشمی کپڑوں اور شاہی تفریحات میں ہمیشہ مصروف رہتی تھی۔ شہزادی الیمیا کا شوق بالکل مختلف تھا۔ اسے کھانا پکانے کا بے حد شوق۔ اس کا باورچی خانہ جادوئی دنیا کی مانند، جہاں مختلف رنگ برنگی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور خوشبوئیں مہک رہی ہوتی۔ شہزادی کو دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ ایک دن جب وہ باورچی خانے میں مصروف تھی تو اس نے صحن میں ایک خوبصورت شہزادے کو دیکھا۔ شہزادے کا نام لوکاس تھا اور وہ تھکن سے چور تھا، جیسے کئی دنوں سے سفر میں ہو۔ شہزادہ لوکاس بولا، معاف کیجیے، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا یہاں کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ شہزادی الیمیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خوش آمدید شہزادے، تم نے سلطنت کی بہترین سرائے ڈھونڈ لی ہے، یہ میرا باورچی خانہ ہے۔ شہزادے نے حیرت سے پوچھا، کیا تم واقعی ایک شیف ہو؟ شہزادی الیمیا نے فخر سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، میں واقعی ایک شیف ہوں اور میری محنت تمہیں حیران کر دے گی۔ پھر شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے لذیذ کھانا تیار کیا اور شہزادے کے سامنے رکھا۔ دونوں نے کھانے کے درمیان ایک دوسرے سے باتیں کی۔ شہزادے نے اپنی جنگل کی مہم کا ذکر کیا اور بتایا کہ کیسے وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ شہزادہ خوش تھا کہ اسے نہ صرف ایک سرائے ملا بلکہ ایک دوست بھی ملی تھی۔ اچانک ہوا کے جھونکے سے دروازے کھلے اور ایک پراسرار شخصیت نمودار ہوئی۔ وہ کالا لبادہ اوڑھے ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ شہزادی الیمیا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ بچپن کی کہانیوں میں سنائی جانے والی ایک خوفناک چڑیل تھی۔ چڑیل نے اپنی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہاں اس کے لیے آئی ہوں جس نے مجھے میرے جنگل میں دخل دیا ہے۔ چڑیل نے شہزادے لوکاس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اب تم اس وقت تک میرے جادو کی قید میں رہو گے جب تک تم دنیا کے سب سے بہترین شیف نہیں بن جاتے۔ یہ کہہ کر چڑیل غائب ہو گئی اور اس کے جاتے ہی لوکاس کی صورت بدل گئی۔ اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی اور اس کی آنکھیں بے جان ہو گئی۔ شہزادی الیمیا نے عزم کیا کہ وہ شہزادے کو اس جادو سے نجات دلائے گی۔ اس نے اپنی مہارت سے ایک خاص ڈش، سنہری فرائیڈ چکن تیار کی۔ شہزادے نے جب پہلی بار اس لذیذ کھانے کا مزہ لیا تو اس کے جسم میں ایک توانائی کی لہر دوڑ گئی اور جادو آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ شہزادے کی اصلی صورت واپس آ چکی تھی۔ اس نے شہزادی الیمیا کا شکر ادا کیا اور ان کی دوستی مزید گہری ہو گئی۔